ایریا ہے جس میں سے پیپر کی ایڈجسٹمنٹس کنفرم ہوتی ہے. اور آپ نے کبھی بھی اگر نومیریکلز میں ایگزامنر کمنٹس پڑھے ہوں تو جہاں پہ سب سے زیادہ غلطی ہوتی ہے وہ ٹیکسیشن کا ایریا ہوتا ہے. ایک اگر جن کے پاس بکس ہیں اور اگر آپ جا کے دیکھیں نومیریکلز کے ایگزامنر کمنٹس جو ہیں مینشنڈ ہیں گیون ہیں, جو سب سے زیادہ پرابلمیٹک ایریا ہے وہ ریبیٹس پہ ہوتا ہے, جہاں پہ آپ ٹیکسیشن کر رہے ہوتے ہیں, ٹیکس لائبلٹی کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب سے پرابلمیٹک ایریا ہے. اور اگر ایک نومیریکل جو کہ اس دفعہ چانسز بھی ہمارے بہت زیادہ ہیں کہ ہمیں 16 سے 18 مارکس کا نومیریکل ملے گا, اس نومیریکل میں کوئی 6 سے 7 نمبر صرف ٹیکسیشن کے ہوتے ہیں. تو انکم کیلکولیشن کوئی 70% ہوتی ہے اور ٹیکسیشن جو ہے وہ 30% کے قریب ہوتی ہے. اور بچے عموماً انکم کی کیلکولیشن ٹھیک کر لیتے ہیں, لیکن جہاں پہ سفر کرتے ہیں وہ کون سی ہوتی ہے, ٹیکسیشن کی طرف وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. ابھی آپ کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کی سمری بھی شیئر ہو جائے گی ریبیٹس کی, تو آپ نے صرف سمری سے اس کو یاد رکھنا ہے. اس میں سے تھیوریٹیکل کویسچن نہ ہونے کے برابر ہے, ایون آتے ہی نہیں ہے. یہ صرف آپ کی نومیریکل اپلیکیبلٹی کے لیے کیا ہو رہی ہوتی ہے, استعمال ہو رہی ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں ڈکٹیبل الاؤنسز اور ریبیٹس, اس کو ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کیا ہے اور کیسے. ایک کام کرو, پرنٹ آؤٹ لا کے دے دو ان کو. ہاں تو ایک ایگزام 5 پیپر میں ایک بڑا فیمس کویشچن آ چکا ہوا ہے, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ڈیڈکٹیبل الاؤنسز اینڈ الاؤیبل ڈیڈکشنز. تو اس کو دیکھتے ہیں ذرا ہم. اگر آپ اپنا بیسک سا فارمیٹ دیکھنا چاہیں تو آپ جب بھی نومیریکل سالو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس بندے کا نام دیکھتے ہیں کہ کس کے بارے میں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ریزیڈنٹ ہے کہ نان ریزیڈنٹ ہے, پھر انڈیویژول ہے یا اے او پی ہے, پھر آپ کے پاس ٹیکس ایئر کون سا گیون ہے آپ وہ دیکھتے ہیں, اور ریکوائرمنٹ جو پیپر میں اس نے پوچھی ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے پاس نومیریکلس ہیں اس وقت اور آپ ذرا نومیریکلس کوئی بھی اوپن کریں ریسنٹ اٹیمپٹ کے, ذرا ریڈ کریں ایگزامینر ریکوائرمنٹ کیا ہے. ہماری بک کا چیپٹر نمبر 7 یا 8 ہوگا, وہاں پہ جا کے دیکھیں. اور کویشچن نمبر 23 دیکھ لیں, 22 دیکھ لیں, 21 دیکھ لیں. اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, کمپیوٹیشن آف ٹیکسیبل انکم اور ٹیکس لائبلٹی وہ ہے ہم سے کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ ذرا ریکوائرمنٹس پڑھیں ریسنٹ نومیریکلس کے جو آ چکے ہیں. آٹم 23 کے نومیریکل کی ریکوائرمنٹ پڑھیں کیا ہے, اسپرنگ 22 کا جو نومیریکل ہوگا اس کی ریکوائرمنٹ پڑھیں کیا ہے, آٹم 19 کے نومیریکل کی ریکوائرمنٹ پڑھیں, ایگزامنر آپ لوگوں سے کیا مانگ رہا ہے, کیا پوچھ رہا ہے. تو وہ آپ سے پیپر میں 4 باتیں جو ہیں وہ پوچھ رہا ہوگا. ایک پہلا ہوگا کہ کیلکولیٹ ٹوٹل انکم, کیا ٹوٹل انکم. دوسری وہ ہم سے کیا پوچھ رہا ہے, ٹیکسیبل انکم. تیسرا وہ ہم سے پوچھ رہا ہوگا ٹیکس لائبلٹی, اور چوتھا ہوگا ہمارے پاس ٹیکس پیبل یا ریفنڈیبل. آپ ریسنٹ 5 نومیریکلس بھی اٹھا کے دیکھ لیں, ایون آپ بزنس کے نومیریکلس بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو کامن اس کا کویشچن کیا ہے کہ مجھے یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ ہر نومیریکل میں آپ نے کیلکولیٹ کر کے بتانی ہے. جب وہ واضح طور کے اوپر یہ کہہ دیتا ہے تو آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ بھائی تمہاری ٹوٹل انکم یہ ہے, ٹیکسیبل انکم یہ ہے, ٹیکس لائبلٹی یہ ہے, ٹیکس پیبل یا ریفنڈیبل یہ ہے. اگر آپ نومیریکل ٹھیک کر رہے ہیں بٹ اس میں تو کوئی چیز لیک کر جاتے ہیں, آپ کے مارکس کٹ جائیں گے, آپ کو مارکس نہیں ملیں گے. تو سوال دیکھتے ہیں کہ جب ہم نومیریکل سٹارٹ کریں گے ہمارے پاس 5 ہیڈز آف انکم ہیں. ہمارے پاس سیلری آ جائے گی, ہم اس کو یہاں پہ لکھتے ہیں. ہمارے پاس پراپرٹی آ جائے گی کہ یہ جی ہمارے پاس انکم فرام پراپرٹی ہے. ہمارے پاس بزنس آ جائے گا کہ یہ ہے میرا انکم فرام بزنس. ہمارے پاس آ جائے گا اس کا کیپٹل گینز کہ یہ اس کا کیپٹل گینز ہے. اور ہمارے پاس آ جائے گی اس کی ادر سورس آف انکم کہ یہ اس کی انکم فرام ادر سورس ہے. ہم اس کو جمع کریں گے تو میرے پاس کیا آئے گی, ٹوٹل انکم. کیا آ رہی ہوگی, ٹوٹل انکم جو ہے وہ آ رہی ہوگی اگر ہم اس کو جمع کرتے ہیں.
اگر ہم اس ٹوٹل انکم کی بات کریں اس میں کیا کچھ شامل ہوگا. دیکھیں سیلری میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سیلری میں گولڈن ہینڈ شیک جو ہے وہ شامل ہوتا ہے اور وہ سیپریٹ بلاک آف انکم کا پارٹ بن رہا ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کیپٹل گینز میں انڈر سیکشن 37A اور اموویبل پراپرٹی، یہ بھی کس کا پارٹ بنتا ہے؟ سیپریٹ بلاک کا. پراپرٹی میں آپ کے پاس ایگریکلچر انکم آتی ہے، یہ آپ کی ایگزیمپٹ ہوتی ہے. ادر سورس میں ڈیویڈینڈ، بونس شیئر، رائلٹی، پروفٹ آن ڈیٹ، یہ سارا کچھ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. تو آپ کے پاس 5 ہیڈز آف انکم ہے اور ان 5 ہیڈز آف انکم میں مختلف رجیمز کی انکم بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن آپ نے ان سارے انکم کو جمع کرنا ہے اور کیا بتانا ہے کہ آپ کی ٹوٹل انکم جو ہے وہ کتنی آ رہی ہے. مطلب اس ٹوٹل انکم میں این ٹی آر کی انکم بھی شامل ہوگی، سیپریٹ بلاک آف انکم بھی شامل ہوگا، ایف ٹی آر بھی شامل ہوگی اور ایگزیمپٹ انکم بھی شامل ہوگی. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ شو کرنا ہوگا. اگر آپ اس میں سے کوئی بھی چیز شو نہیں کرتے، لیک کر دیتے ہیں، آپ کا مارکس نہیں ملیں گے. بیکاز اگر آپ نے ریسنٹ نیومیریکل اگر دیکھا اور کویشچن نمبر 21 22 دیکھ لیں، آٹم 23 کا سوال دیکھ لیں، اسپرنگ 23 کا سوال دیکھ لیں، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کیلکولیٹ ریلیونٹ ہیڈ آف انکم پہلا، دوسرا ہے ٹوٹل انکم. تو ٹوٹل انکم کی تو انکم ٹیکس آرڈیننس میں ڈیفینیشن ہی یہی ہے، سم آف آل ہیڈز آف انکم انکلوڈنگ ایگزیمپٹ انکم از کالڈ ایز ٹوٹل انکم. کہ تمام ہیڈز کی انکم کو جمع کر لیں اور ایگزیمپٹ انکم کو بھی جمع کر لیں تو جو میرے پاس انکم آئے گی اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹوٹل انکم کہتے ہیں. تو یہ تو ٹوٹل انکم میں ساری انکم شامل ہونی چاہیے، تو آپ کو ساری یہاں پہ انکم شو کرنی پڑیں گی. اگر آپ نہیں کرتے آپ کے مارکس کٹ جائیں گے، یہ صاف سیدھی بات ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی ایگزیمپٹ انکم تو ہے ہی ایگزیمپٹ، اس کے اوپر ٹیکس ہے ہی نہیں، تو میں اس کو ایڈ کیوں کروں؟ ٹھیک ہے، نہیں کریں، پھر اگلی اٹیمپٹ میں دوبارہ ایڈ کرنا جا کے. سمپل از دیٹ کیس. کیونکہ آپ ریکوائرمنٹ پڑھے سوال نکالا کوئی آپ نے، یہ مسٹر چینگ پہلے کویشچن نکالنے. پیج نمبر کون سا ہے بک کا؟ چیپٹر نمبر 8 ہے کہ 9 ہے؟ بتانا ذرا مجھے. چیپٹر 8 ہے، بتاؤ کون سا کویشچن ہے؟ 21واں کہ 22واں؟ کویشچن نمبر 23 ہے. آپ اس کے ساتھ ریکوائرمنٹ پڑھیں. آپ کے پاس کوئی بھی بک ہے، اسپرنگ 23 کا سوال نکال لیں، آٹم 23 کا جو بھی نیومیریکل ہے ذرا کیلکولیٹ نکال لیں اور دیکھیں ذرا کیا ریکوائرمنٹ ہے. کیا کچھ گیون ہے؟ ٹوٹل انکم، ٹیکسیبل انکم، ٹیکس لائبلٹی یا پیبل ریفنڈیبل، یہی 4 ہے. آپ ذرا پچھلے 5 نیومیریکلز اور دیکھ لیں، ہر ایک کی ریکوائرمنٹ پڑھے اس نے کیا پوچھا ہوا ہے اور ذرا انہیں ہائی لائٹ کریں کہ پوچھ کیا رہا ہے وہ. ایک ہی چیز ہے. اب آپ اس کو اگر ٹوٹل انکم نہیں بتائیں گے آپ کے مارکس جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ کٹ جائیں گے. تو واٹ از ٹوٹل انکم؟ سم آف آل ہیڈز آف انکم، جس میں ایگزیمپٹ انکم بھی کیا ہے؟ شامل ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگلی ریکوائرمنٹ اس نے کیا پوچھی ہوئی ہے؟ ٹوٹل انکم کے بعد ٹیکسیبل انکم. کیا پوچھا ہوا ہے؟ ٹیکسیبل انکم. اب ٹوٹل انکم میں سے ہم نے کیا نکالنی ہے؟ ٹیکسیبل انکم. اور یہ کیلکولیٹ کرنے کے مارکس ہیں، اس کو شو کرنے کے سٹیپس باقاعدہ آپ کو مارکس ملیں گے. اب ٹیکسیبل انکم کیا ہوتی ہے اس کو دیکھیں گے. تو سمپل ٹیکسیبل انکم کا بھی جو ہمارا چیپٹر 1 ہے بیسکس ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر جو میرے پاس ٹوٹل انکم ہوگی اس ٹوٹل انکم میں سے اگر میں ڈیڈکٹیبل الاؤنسز لیس کروا دوں گا تو میرے پاس کیا آئے گی؟ ٹیکسیبل انکم آ رہی ہوگی. تو اب ہم نے وہی کرنا ہے. تو ہم نے کیلکولیٹ ٹوٹل انکم، اب اس میں سے ہم لیس کروا دیں گے سیپریٹ بلاک آف آئٹمس کی انکم. مطلب اس میں سے جو گولڈن ہینڈ شیک ہوگا، جو اوپر ایڈ کیا ہوگا انڈر سیکشن 37A کی آئٹمس جو ہوں گی،
उसके अलावा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी इसे हम क्या करवाएंगे, लेस करवा देंगे। उसके अलावा जो एग्जेम्प्ट इनकम हमने ऐड की होगी उसके ऊपर भी टैक्स नहीं होता, वो भी हम क्या करवाएंगे, लेस करवा देंगे। फिर जो एफटीआर की जितनी भी इनकम होंगी वो भी हम इसमें से क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। ये लेस करवाने के बाद आएगी मेरे पास टोटल इनकम अंडर एनटीआर के नॉर्मल टैक्स रजीम के तहत जो मेरी इनकम बन रही है वो कितनी है हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या करना है, डिडक्टेबल अलाउंसेस अपने लेस करवाने होंगे। इसमें से क्या करना है हमने, डिडक्टेबल अलाउंसेस जो है वो हम लेस करवाएंगे। क्यों? बिकॉज जब हम एफटीआर पढ़ते हैं और एफटीआर का पहला फीचर ही ये होता है कि एफटीआर की इनकम में से कोई किसी किस्म का डिडक्टेबल अलाउंस और कोई किसी किस्म का रिबेट लेस नहीं हो सकता। सेपरेट ब्लॉक की इनकम से भी कोई किसी किस्म का डिडक्टेबल अलाउंस और कोई किसी किस्म का रिबेट लेस नहीं हो सकता। डिफरेंस क्या है फिर सेपरेट ब्लॉक की इनकम और एफटीआर की इनकम में? सेपरेट ब्लॉक की इनकम जो होती है उसमें लॉसेस की एडजस्टमेंट होती है, 37A का लॉस आप एडजस्ट करवा सकते हैं, लेकिन एफटीआर में कोई लॉसेस की एडजस्टमेंट नहीं होती। बस दोनों में ये डिफरेंस है। लेकिन दोनों में से ना तो कोई डिडक्टेबल अलाउंस लेस होगा, ना ही कोई इनमें से रिबेट लेस हो रहा होगा। इसका मतलब रिबेट्स या डिडक्टेबल अलाउंस किस में से लेस होंगे? हमेशा एनटीआर की इनकम से। तो मुझे एनटीआर की इनकम ही शो करनी पड़ेगी। अब ये जब एनटीआर की इनकम आ जाएगी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस जो है वो लेस करवाएंगे। तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर। अब इसमें से हम लेस करवा देंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस। सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास ज़कात। देखें, ज़कात जितनी भी पे हमने की हो वो हम क्या करवा देते हैं, लेस करवा देते हैं। लेकिन ज़कात के लिए असूल क्या है कि ज़कात मस्ट बी पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। कौन सी हो? अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। अब पेपर में हमें क्या पता चला कि उसने ज़कात अंडर ज़कात एंड अंडर उशर ऑर्डिनेंस पे की है कि नहीं की? सिंपल सी बात है, अगर पेपर में लिखा होता है ज़कात डिडक्टेड बाय बैंक, लेस करवा दोगे। ज़कात डिडक्टेड बाय कंपनी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। पेपर में कहीं पे भी लिखा हुआ है ज़कात डिडक्टेड एट सोर्स, वो भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और उसके अलावा कहते हैं ज़कात पेड टू अप्रूव इंस्टीट्यूशन, वो भी अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस होती है, वो भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। आपको डिविडेंड से पेमेंट होती है और डिविडेंड से ज़कात कटी होती है। ये पेपर में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क पॉइंट होता है कि डिविडेंड पे किया है और डिविडेंड से क्या की हुई है, ज़कात कट गई थी, तो वो हम ऐड बैक करेंगे और ज़कात यहाँ पे क्या होगी, आके हमारी लेस हो रही होगी। आपको अगर कोई प्रॉफिट ऑन डेट मिला है उसमें से अगर ज़कात डिडक्टेड है तो वो भी क्या हो जाएगी, हम यहाँ लेस करवा रहे हो। ज़कात हम क्लेम कर देंगे। कौन सी ज़कात क्लेम नहीं हो सकती? ज़कात पे टू रिलेटिव्स, अगर उसने ये पेपर में गिवन की है वो लेस नहीं हो सकती। ज़कात पे टू फ्रेंड्स, ये पेपर में लेस नहीं हो सकती। इसके अलावा हम हर ज़कात करेंगे, लेस करवा देंगे। तो ये चीज़ आप आज जितनी भी होगी वो सारी हमारी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। उसके बाद सेकंड आता है जी हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड। आपने सिंपल याद रखना है कि अगर आपने इन फंड्स में कंट्रीब्यूशन की है तो आप क्या करेंगे, लेस करवा रहे होंगे। अगर आपने इन फंड्स में कंट्रीब्यूशन की है तो आप क्या करेंगे, लेस करवा रहे होंगे। बाकी डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कंट्रीब्यूशन कैसे होती है ना। और थर्ड हमारे पास आ जाएगा क्या था इसका नाम, कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या होगा, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, कि अगर आप अपनी तालीम के ऊपर या बच्चों की तालीम के ऊपर ख़र्च कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर भी क्या मिलेगा, डिडक्टेबल अलाउंस जो है वो मिल रहा होगा। अब उसको क्लेम करने का रूल क्या होगा कि हम लेंगे 5% ट्यूशन फ़ी है, देखना ज़रा क्या है, 5% ऑफ एनुअल ट्यूशन फ़ी, 25% ऑफ
टैक्सेबल इनकम और 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ गंदी औलाद, नंबर ऑफ औलाद, जो इन तीनों में से लोअर होगा वो हम इसमें क्या करेंगे, लेस करवा रहे होंगे। और ये एजुकेशनल एक्सपेंसेस उस वक्त ही क्लेम होंगे जब आपकी टैक्सेबल इनकम इज़ लेस देन 1.5 मिलियन। अगर आपके टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन से अबव है तो आप कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकते। डन हो गया। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बच्चों की फ़ी वगैरह पे कर रहा है तो आप एजुकेशनल एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज वो बेनिफिट है, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। सिमिलरली जब आपने ये एक्सपेंस क्लेम करना है तो जो चलान फॉर्म होगा जिसकी आपने फ़ी पे की है उसके ऊपर उस इदारे का NTN नंबर जो है वो लाजमी मेंशन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे है रूल 5% ऑफ एनुअल फ़ी, मतलब जो भी आपने फ़ी ट्यूशन फ़ी पे किया उसका 5% या 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है टैक्सेबल इनकम का, तो यहाँ पे जब टैक्सेबल इनकम हम कैलकुलेट कर रहे होंगे याद रखिएगा कि अगर एजुकेशनल एक्सपेंस से पहले कोई ज़कात थी, कोई वर्कर वेलफेयर फ़ंड था, उसे हम डिडक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी टोटल इनकम अंडर NTRI दैट वाज 1.7 मिलियन। कितना आया? 1.7 मिलियन। अब आप कहते हैं कि जी आपने एजुकेशनल एक्सपेंस क्लेम करना है, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी इनकम 1.5 मिलियन से अबव है आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। डन हो गया। लेकिन उसने लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम शुड बी लेस देन 1.5 मिलियन। क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है? टैक्सेबल इनकम, नॉट टोटल इनकम। आप कहते हैं भैया मैं ज़कात पे की है, आपने अगर ज़कात पे की है तो आप ज़कात यहाँ पे लेस करवाएं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं मैंने 2.5 लाख रुपए की ज़कात पे की है, अब ज़कात लेस करवाएं तो अब टैक्सेबल इनकम कितनी आती है इसकी? 1,450,000। अब जब हम ये अलाउंस कैलकुलेट करने लगे थे एट दैट टाइम उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 1,450,000 विच इज़ लेस देन 1.5 मिलियन। तो हम क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। और 25% भी हम क्या लेंगे? इसी का ले रहे होंगे। तो अगर एजुकेशनल एक्सपेंस से पहले कोई डिडक्टेबल अलाउंस था उसको लेस करवाओ, फिर कंपेयर करो। अगर नहीं है तो फिर तो डायरेक्टली हम इसी के क्या लेंगे? 25% लेंगे, अदरवाइज़ हम ये लेस करवा रहे होंगे। डन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी कंडीशंस थ्योरेटिकली आ सकती हैं या एक छोटा मोटा सवाल में पूछ सकता है, अलर्ट रहिएगा इस क्वेश्चन में। तो जब आपने सारा कुछ ये लेस करवा दिया, अब जो आपके पास इनकम आई है इसे हम क्या कहते हैं? टैक्सेबल इनकम। ये हमारी क्या कहलाती है? टैक्सेबल इनकम। कि इस इनकम के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। तो दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी, एक टोटल इनकम कैलकुलेट करना और दूसरी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना। अब पेपर में यहाँ तक इसी तरह शो करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं करोगे मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे? लूज़ हो जाएंगे। तो दो रिक्वायरमेंट तो यही है जो किससे रिलेट कर रही है? आपकी इनकम से रिलेट कर रही होती है। डन हो गया। अब आगे चलते हैं और आगे हमारी बात होगी टैक्सेशन की। इनकम निकाल ली है, आपका 7 डिफरेंट सवाल हो गया होगा। अब हम बात करेंगे किसकी? टैक्सेशन की। तो जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने देखना है, डिटर्मिन करना है कि ये बंदा सैलरीड है या ये बंदा नॉन सैलरीड है। क्या करना है? सैलरीड या नॉन सैलरीड। असूल क्या होगा कि ये टोटल सैलरी हमारे पास जो आई है, इस टोटल सैलरी को डिवाइड करेंगे आप टैक्सेबल इनकम पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इफ़ द आंसर इज़ ग्रेटर देन 75% तो हम कह देंगे सैलरीड। इफ़ द आंसर इज़ लेस देन 75% तो ये क्या कहलाएगा? हमारा नॉन सैलरीड कहला रहा होगा। अब हमें कैसे चलेगा पता? आप ICAP हॉल में बैठे हैं, आपने लास्ट जाना है पेज पे। अगर आखिरी पेज पे सिर्फ सैलरीड के रेट्स गिवन है ना, इसका मतलब पूरे पेपर में नॉन सैलरीड है ही नहीं।
تو اگر پورے پیپر میں نان سیلریڈ کا ریٹس گیون ہے تو پورے پیپر میں سیلریڈ نہیں ہے، بٹ پیپر میں دونوں ریٹس گیون ہوں گے آپ کو، بیکاز بزنس کا سوال بھی ہوتا ہے. تو یہ سوال کرتے ہوئے آپ کو جب ٹیکس میں آئیں گے تو ٹوٹل سیلری کو پکڑ کے ڈیوائڈ کرنا ہوگا ٹیکسیبل انکم کے اوپر، اور اگر آنسر 75% سے ابو آیا تو جس کے ریٹس لگائیں گے ہم سیلریڈ کے ریٹس لگا رہے ہوں گے. ڈن ہو گیا. اب اگر ٹیکسیشن پہ موو کرتے ہیں، آپ کے پاس ڈٹرمن ہو گیا سیلریڈ ہے یا نان سیلریڈ ہے. آپ ریلیونٹ سلیب میں جائیں گے، آپ دیکھیں گے آپ کی انکم ہے کتنی، کون سا اس کے اوپر ریٹ لگتا ہے. آپ یہاں پہ کیا کریں گے، اپنی ٹیکس کی اماؤنٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لیں گے کہ اتنا ٹیکس میرا آتا ہے. اب یہاں سے اگلی کہانی شروع ہوتی ہے ٹیکس لائبلٹی کی اور ٹیکس پیبل کی. اب اس میں سے ہم نے اپنے ٹیکس ریبیٹس وغیرہ جو ہے وہ لیس کروانے ہیں. اس میں لیس کروائیں گے فل ٹائم ٹیچر الاؤنس. اگر وہ بندہ ایلیجیبل ہے اس کے لیے تو ہم کیا لیس کروائیں گے، فل ٹائم ٹیچر الاؤنس. سپر امپورٹنٹ ہے اس اٹیمپٹ کے لیے. اس کا پاسٹ پیپر میں صرف ایک ہی سوال ہے، آئی گیس آٹم 19 کا ہے، صغیر والا، نالج انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد یہ پیپر میں سوال نہیں آیا. اٹس بین 5 ایئرس رائٹ ناؤ کہ اس نے پیپر میں سوال نہیں پوچھا. اس سے پہلے بھی نہیں ہے، اس کے بعد بھی نہیں ہے، اور اپ کمنگ اٹیمپٹس میں ویسے ہی رول آبسلیٹ ہو رہا ہے. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فل ٹائم ٹیچر الاؤنس یا فل ٹائم ریسرچر الاؤنس، یہ ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جو بھی فل ٹائم ٹیچر ہوتا ہے یا ریسرچر ہوتا ہے، ہم اس کی سیلری جو ہوتی ہے، ہم سیلری کے اوپر ریٹ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو میرے پاس کیا آتا ہے، ٹیکس آتا ہے. اس ٹیکس کا کیا لینا ہوتا ہے ہم نے، 25%. جو آنسر آئے گا وہ میں اس میں سے لیس کروا دوں گا، اور لیس کروانے کے بعد میرے پاس کیا ہوگی، ٹیکس لائبلٹی آ رہی ہوگی. تو کس پہ کیلکولیٹ ہوگا، سیلری. جو بھی فل ٹائم ٹیچر ہوگا اس کی جتنی بھی ٹوٹل سیلری بنتی ہے وہ اس کے اوپر ریٹ لگائیں گے، ٹیکس آئے گا. اس ٹیکس کا کیا لیں گے ہم، 25% لیں گے، اور جو جواب آئے گا وہ ہم کیا کروا دیں گے، ادھر لیس کروا رہے ہوں گے. ڈن ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا آئے گا اور یہ ہوگا ہمارا فورن ٹیکس کریڈٹ. کیا ہوگا، فورن ٹیکس کریڈٹ. یہ کب ملتا ہے، جب آپ اپنی فورن انکم کو ڈکلیئر کرتے ہیں پاکستان میں، تو اس کے اوپر پھر آپ کو کیا ملتا ہے، ٹیکس کریڈٹ جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے. اس کو کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے ہمارا، ایکچوئل ٹیکس پیڈ، ایکچوئل ٹیکس پیڈ ان فورن کنٹری، کہ آپ نے پاکستان سے باہر کتنا ٹیکس پے کیا تھا آپ وہ لیتے ہیں، اور آپ کمپیئر کرتے ہیں اس کو ایوریج ٹیکس سے. اس کا فارمولا ہوتا ہے A ڈیوائڈ بائی B ملٹیپلائی بائی C. فارمولا کیا ہوتا ہے، A ڈیوائڈ بائی B ملٹیپلائی بائی C. اب اس میں جو A ہے ہمارا، A از بیسیکلی ٹیکس لائبلٹی آفٹر فل ٹائم ٹیچر الاؤنس. کہ اگر ہم فورن ٹیکس کریڈٹ کیلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے جو یہ ٹیکس لائبلٹی ہے یہ ہماری کیا ہوتی ہے، A. اگر تو فل ٹائم ٹیچر الاؤنس ہے ہی نہیں تو پھر یہی میری کیا ہوگی، یہاں پہ ٹیکس لائبلٹی شمار ہو رہی ہوگی. بٹ اگر فل ٹائم ٹیچر الاؤنس ہے تو اس ٹیکس لائبلٹی میں سے فل ٹائم ٹیچر الاؤنس لیس کروائیں گے. پھر جب میرے پاس ٹیکس لائبلٹی آئے گی وہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہوں گے، استعمال کر رہے ہوں گے. B میرے پاس کیا ہوتا ہے، ٹیکسیبل انکم، یہ جو ہم نے یہاں پہ نکالی ہے یہ ہمارا کیا ہے B. اور C میرے پاس کیا ہوتا ہے، بیسیکلی وہ فورن انکم جس کے اوپر میں نے ریبیٹ نکالنا ہوتا ہے. تو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں، ہمارا پاس آنسر آ جائے گا. جو ان دونوں میں سے لوور ہوگا وہ ہم کیا کروائیں گے، یہاں پر لیس کروائیں گے. اور لیس کروانے کے بعد بھی میرے پاس کیا آ جائے گی، ٹیکس لائبلٹی جو ہے وہ آ رہی ہوگی. ڈن. اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں اور آگے ہم بات کریں گے ایوریج ریلیفس کی. اور یہاں پہ سب سے پہلے آئے گا ہمارے پاس ریبیٹ آن ڈونیشنس. کیا آئے گا، ریبیٹ آن
डोनेशंस जो आपने डोनेशंस की होंगी उसके ऊपर हमें रिबेट मिलेगा। अब ये क्या फॉर्मूला होगा, A डिवाइड बाई B मल्टीप्लाई बाई C। अब इसमें ज़रा याद रखिएगा ये डोनेशंस वगैरह के ऊपर कि इसमें A जो है हमारा क्या है, टैक्स लायबिलिटी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट। कौन सी कि ये जी हमारे पास टैक्स लायबिलिटी टोटल, इसमें से हमने लेस करवाया फुल टाइम टीचर अलाउंस, फिर हमने लेस करवाया फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अब जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। बी हमारे पास होगा वही टैक्सेबल इनकम, और सी होगा हमारे पास एक्चुअल डोनेशन और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम जो इसमें से लो होगी उसके ऊपर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा हम उसको यहाँ पर लेस करवा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगला रिबेट जो है हमारा डेट इज़ कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड कि APF में अगर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कितना रिबेट मिलेगा। फॉर्मूला सेम होगा, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, A डिवाइड बाई B मल्टीप्लाई बाई C। इसमें A यही इस्तेमाल होगा, टैक्स लायबिलिटी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट, B टैक्सेबल इनकम, और C हमारा क्या होगा, C में हम लेंगे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कि हमने कितनी की थी, और 25% है, 20 है, और लेंगे हम 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। जो लोअर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगी, टैक्स लायबिलिटी आ रही है। डन हो गया। और थर्ड हमारे पास आएगा इसमें पॉइंट ऑफ सेल मशीन का क्रेडिट आएगा, उसमें होगा 1.5 लाख पर मशीन, और एक्चुअल कॉस्ट जो लोअर होगी वो हम इसमें से एज इट इज़ क्या करेंगे, लेस करवाएंगे। तो ये सारा कुछ लेस करवाने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगी, टैक्स लायबिलिटीज़ आ रही होंगी जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स हमारी हो चुकी होंगी। तो इस तरह हम टैक्स रिबेट्स इसी सीक्वेंस में क्या कर रहे होते हैं, लेस करवा रहे होते हैं। फिर ये टैक्स लायबिलिटी आएगी हमारे पास, हम ये टैक्स लायबिलिटी पकड़ेंगे और इसमें अब हम ऐड करेंगे टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कि वो जो हमें गोल्डन हैंडशेक अगर सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनी है, या अंडर सेक्शन 37A है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जितना भी उनके ऊपर टैक्स होगा वो हम इस पे ऐड करेंगे। उसके अलावा जो FTR की इनकम मतलब डिविडेंड, रॉयल्टी, प्रॉफिट ऑन डेट होगा उसका हम इसमें टैक्स ऐड करेंगे। तो मेरे पास आ जाएगी इसकी यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी, क्या आ जाएगी, टोटल टैक्स लायबिलिटी के ये इसका टोटल टैक्स बनता है। फिर इसमें से हम इसका लेस करवा देंगे जितना भी इसका एडवांस टैक्स पे हुआ है, एडवांस टैक्स हो गया, या जितना भी विद होल्डिंग टैक्स इसने पे किया होगा पूरे साल में, वो सारा हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस करवा रहे होंगे। जैसे इसमें अगर इसकी सैलरी के ऊपर एडवांस टैक्स पे हुआ वो हम इसमें से लेस करवा देंगे, FTR की इनकम्स के ऊपर एडवांस टैक्स पे हुआ होगा वो लेस करवा देंगे। तो जितना भी इसका एडवांस टैक्स पे होगा वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। इसके बाद अगर कोई पेनल्टीज़ वगैरह इसको पड़ी हैं तो वो पेनल्टीज़ इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और कोई रिबेट इसको डिसअलाउ हुआ है वो भी ऐड बैक करके एंड पे आ जाएगा हमारे पास टैक्स पेएबल। ये टैक्स है जो हम गवर्नमेंट को क्या कर रहे होंगे, पे कर रहे होंगे। तो हमारे न्यूमेरिकल का पूरा फॉर्मेट यही है जिस पे हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को लेके चल रहे होते हैं।
تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو جو سوال کی ریکوائرمنٹ ہے ساری پیپر پہ واضح طور کے اوپر لکھی جا رہی ہیں کہ کیسے ہے اور کیسے نہیں. اس کو ذرا کیمرے کو ذرا کر دو ابھی بورڈ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے. اگر آپ بورڈ پہ ذرا فوکس کریں گے تو اس کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں بتاؤ ٹوٹل انکم کتنی ہے, تو کلیئرلی مینشن ہو رہی ہے کہ بھائی یہ ٹوٹل انکم ہماری ہے جس میں ساری انکم شامل ہے, این ٹی آر کی, ایف ٹی آر کی, سیپریٹ بلاک کی, ایگزامڈ انکم ساری شو ہو رہی ہے. پھر اس کی اگلی ریکوائرمنٹ ہے کہ ٹیکسیبل انکم کتنی ہے, تو ہم کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ اس کی ٹیکسیبل انکم جو ہے وہ کتنی ہے, اور جتنے بھی ڈیڈکٹیبل الاؤنسز تھے وہ بھی ہم نے کیا کیے ہیں کلیئرلی مینشن کر دیے ہیں. تو آپ کے پراپر مینشن کرنے کے رولز کے ساتھ مارکس ملیں گے. پھر آپ جب ٹیکسیشن کے اوپر آتے ہیں تو ہم نے ڈٹرمن کیا کہ سیلریڈ ہے کہ نان سیلریڈ ہے, اس کو دیکھا. پھر سب سے پہلے فل ٹائم ٹیچر الاؤنس نکالا, اس کے بعد فورن ٹیکس کریڈٹ, اس کے بعد ایوریج ریلیفس نکالتے ہیں تو ہمارے پاس نیٹ ٹیکس لائبلٹی آ جاتی ہے. اس میں باقی رجیمز کے مطابق جتنا ٹیکس تھا وہ ایڈ کیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے جتنا ایڈوانس ٹیکس ڈیڈکٹ کیا ہے وہ لیس کروایا تو میرے پاس ٹیکس پیبل آ گیا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ تمام ریبیٹس لیس کروانے کے بعد کیا کیا جا رہا ہے, سیپریٹ بلاک کی انکم کا ٹیکس ایڈ کیا جا رہا ہے اور ایف ٹی آر کا ٹیکس ایڈ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ بیکاز کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ایف ٹی آر ہو گیا یا سیپریٹ بلاک کی آئٹم ہوگی, ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا ریبیٹ لیس نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس بکس ہیں, اور اگر میری والی بک ہے تو اس کا چیپٹر نمبر 6 ہوگا, ایف ٹی آر کے رولز ہیں. اور اگر آئی کیپ والی بک ہے یا اس طرح کی بکس ہیں اس کا چیپٹر نمبر 4 ہوگا جہاں پہ ڈیویڈنڈ وغیرہ ڈسکس ہیں. تو وہاں پہ نا ایف ٹی آر کے بیسک رولز جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہوئے ہیں. یہ پہلے ہی پیج کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. یہاں پہ کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ ایف ٹی آر کی انکم میں سے نہ تو کوئی لاس ایڈجسٹ ہوتا ہے, نہ تو کوئی ڈیڈکٹیبل الاؤنس ایڈجسٹ ہوتا ہے, نہ تو کوئی ریبیٹ ایڈجسٹ ہوتا ہے. ایون آپ کے پاس جو بھی بکس ہیں آپ ان سے پڑھ سکتے ہیں, ویریفائی کر سکتے ہیں. آئی کیپ کی بک یا اس طرح کی بکس جو ہیں اس میں چیپٹر نمبر 4 جو ہوگا اس میں جہاں پہ ڈیویڈنڈ وغیرہ ڈسکس ہے اس سے ایک پیراگراف پہلے ایف ٹی آر کی آئٹمس ڈسکس ہوئی ہوں گی. وہاں پہ یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے رول کیا ہے, اور ہماری بک کے چیپٹر نمبر 6 میں ایف ٹی آر کے رولس ڈسکس ہیں کہ اس کو ہم کیوں لے کے چلتے ہیں. تو وہاں پہ کیا لکھی ہوئی ہے لائن ذرا پڑھ کے بتائیں گے؟ تو کلیئر ہے یہ. تو جس نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایف ٹی آر کے ٹیکس میں سے کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی, کوئی ریبیٹس لیس نہیں ہو سکتا, کوئی ٹیکس کریڈٹ اس میں سے لیس نہیں ہو سکتا, لکھا ہوا ہے نا. اگر میں یہ سوال سولو کر رہا ہوں اور این ٹی آر کے بعد اگر میں سیپریٹ بلاک کا ٹیکس بیچ میں ایڈ کر دوں یا ایف ٹی آر کا ٹیکس ایڈ کر دوں, اس کے بعد ریبیٹس نکالوں گا, وہ غلط ہو جائیں گے. وہ کیا ہو جائیں گے؟ کیونکہ سیکشن کیا بتا رہا ہے کہ ایف ٹی آر کے ٹیکس میں سے کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی, اس لیے ہم اینڈ پہ ایڈ کریں گے اور تمام ٹیکس میرا اس میں کیلکولیٹ ہو رہا ہوگا. کلیئر ہے یہ؟ سو یہ ہمارا فارمیٹ ہے. اس میں صرف ویلیوز پلیس کرو اور آپ کا آنسر آنا چاہیے. اب یہ تمام رولز ہیں آپ کے سامنے, ایک 1 پیجر بھی آ گیا ہے. صرف اس 1 پیجر کو یاد رکھ لو, باقی آپ کو چیپٹر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بیکاز ہر ایک چیز جو ہے وہ ہم نے اس میں ڈسکس آؤٹ کی ہوئی ہے. تو زکوٰۃ کے بارے میں نے آپ کو کلیئرلی بتا دیا ہے کیا رولز ہیں, کیسے کلیم ہوگی. ورکر ویلفیئر فنڈ, ورکر پروفٹ پارٹیسپیٹری فنڈ میں جو کنٹریبیوشن ہوگی صرف وہ لیس کروائیں گے. پھر ڈیڈکٹیبل الاؤنس فار ایجوکیشنل ایکسپینسز میں ہم نے پڑھ لیا کہ ٹیکسیبل انکم کتنی ہونی چاہیے 1.5 ملین. آپ ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں ورڈ کا استعمال ہوا ہے ٹیکسیبل انکم کا. تو اگر آپ ایجوکیشنل ایکسپینس کے اوپر ڈیڈکٹیبل الاؤنس کلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اگر اس سے پہلے ورکر ویلفیئر فنڈ یا زکوٰۃ وغیرہ ہے تو وہ آپ کیا کروائیں گے؟ لیس کروائیں گے. پھر آپ اس کو یہاں پہ کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے. اور رول کیا ہے؟ 5% آف ٹیوشن فی, 25% آف ٹیکسیبل انکم اور 60,000 ملٹیپلائی بائی نمبر آف
चिल्ड्रंस, अगर 12 बच्चे हैं सोच लें कितना होगा, 60 इंटू 12 7,20,000। एनी अलाउंस और पार्ट ऑफ अलाउंस जो आप क्लेम नहीं कर पाते वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आप इस साल ज़कात पे की और क्लेम करना भूल गए, आप वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपकी इनकम फॉर एग्जांपल 10 लाख थी, ज़कात आपने पे की 11 लाख रुपए की, लाख रुपए की एडजस्ट नहीं हो पाएगी, वो भी आपका लॉस नहीं होगा, उसको भी कैरी फॉरवर्ड हम नहीं करना पाते। उसके बाद टैक्स क्रेडिट्स हैं। अच्छा, ये पेपर में बड़ा मशहूर सवाल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिडक्टेबल अलाउंस एंड अलाउएबल डिडक्शंस। ये बहुत थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिडक्टेबल अलाउंस में और अलाउएबल डिडक्शन में क्या फ़र्क है। तो डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं, आपको सामने बोर्ड पे लिखे हैं, जो हम टोटल इनकम में से लेस करवा रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिडक्टेबल अलाउंस कह रहे होते हैं। जिसमें क्या कुछ शामिल होता है, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फ़ंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फ़ंड और एजुकेशनल अलाउंस जो मिल रहा होता है, ये 4 इसमें आते हैं। और अलाउएबल डिडक्शंस बेसिकली क्या होती हैं, ये एक्सपेंसेस हैं। ये क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं जो हम हर हेड को कैलकुलेट करते हुए लेस करवाते हैं। जैसे आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते हैं तो उसमें से रेवेन्यू में से आप सैलरीज, वेजेस, रेंट, डेप्रिसिएशन ये लेस करवा रहे होते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस लेस हुए हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, अलाउएबल डिडक्शंस कह रहे होते हैं। या प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हुए रिपेयर, प्रीमियम, ग्राउंड रेंट ये सारा लेस करवा रहे होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, अलाउएबल डिडक्शन। तो जो हेड ऑफ इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंस लेस होते हैं उन्हें हम अलाउएबल डिडक्शंस कहते हैं। और जो टोटल इनकम में से लेस करवाते हैं वो मेरे क्या होते हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेस होते हैं। डन हो गया। उसके बाद ये हमने सारा फॉर्मेट मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया है, समझा भी दिया है कि कैसे हम इसको लेके चलेंगे और किस तरह लेके चलेंगे। ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपके पास टेबल में लिखी हुई हैं, टेबल ही याद रखें बिकॉज उसी में से सारा पेपर आपका हो जाता है, आपको चैप्टर 1 गो थ्रू करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फुल टाइम टीचर या फुल टाइम रिसर्चर अलाउंस किसको मिलेगा, उस बंदे को जो फुल टाइम टीचर होगा या रिसर्चर होगा। अब फुल टाइम टीचर एंड रिसर्चर कौन होता है, जो किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है विच इज़ रिकगनाइज बाय HEC या किसी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से हो या किसी यूनिवर्सिटी से रिकगनाइज वगैरह हो। तो उसको जो उसकी सैलरी मिलेगी उसकी सैलरी के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, जो टैक्स आएगा उसका 25% लेंगे और यहाँ पे क्या करवा देंगे, लेस करवा रहे होंगे। अच्छा, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो ये डॉक्टर वगैरह होते हैं, अगर ये प्रोफेसर्स भी हैं, ये लेक्चर दे रहे हैं, इनके लिए ये फुल टाइम टीचर अलाउंस नहीं होता, उनके लिए अप्लाई नहीं होता। और अगर फुल टाइम टीचर है और वो कहता है जी मैं मैनेजरियल काम भी कर रहा हूँ, मैं ये भी काम कर रहा हूँ, अगर वो किसी भी किस्म के एडमिन रिलेटेड मैटर्स में इन्वॉल्व हो गया या किसी भी किस्म के मैनेजमेंट वाले काम में इन्वॉल्व हो गया तो फुल टाइम टीचर कभी भी नहीं कहलाता। उसके बाद है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ये किसको मिलेगा, उस बंदे को जो रेजिडेंट होगा सिर्फ उसी को मिल रहा होगा। कब मिलेगा, उस इनकम के ऊपर जो इसकी इनकम टैक्सेबल होगी पाकिस्तान में। रूल क्या होगा, एक्चुअल टैक्स पेड और एवरेज रेट। अगर इसने एक्चुअल टैक्स उस कंट्री में पे नहीं किया तो इसके पास टाइम होगा कि 2 सालों तक ये टैक्स पे कर सकता है। रिबेट क्लेम कर ले, अगले 2 साल में टैक्स पे कर दे। लेकिन अगर 2 साल लैप्स हो गए और इसने टैक्स पे ना किया तो जो इसने रिबेट यहाँ लेस करवाया होगा वो टैक्स लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। और ये फॉर्मेट में मेंशन भी है डिसअलाउड ऑफ टैक्स क्रेडिट के नाम से। जैसे एग्जांपल है, मिस्टर बी हैज़ डिस्क्लोज द फॉलोइंग इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2018, टैक्सेबल सैलरी एज अ फुल टाइम टीचर फ्रॉम एन अप्रूव नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ₹3.3 मिलियन। और टैक्सेबल अदर सोर्स कितना है इसका, 5 लाख का है। हमने इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अभी बंदा कौन है, हमारा फुल टाइम टीचर अलाउंस के लिए एलिजिबल है। तो इसकी सैलरी आ जाएगी 3.3 मिलियन। हमने अदर सोर्स की इनकम ऐड की, इसके पास क्या आ गई, टोटल इनकम कितनी बनती है 3.8 मिलियन। अब वेरीफाई करना है कि ये सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है। तो सैलरी को उठाएं, डिवाइड करें, इसके ऊपर आंसर 75% से अबव आता है। इवन वेरीफाई करके आप देख सकते हैं। तो 75% से अबव होगा तो हम क्या कहेंगे, इसको सैलरीड है। रेलेवेंट स्लैब में गए, टैक्स निकाला तो इसके पास टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई, 4,90,000 इसकी टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब चूंकि ये फुल टाइम टीचर है तो हम क्या करेंगे, इसका फुल टाइम टीचर अलाउंस कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग में जाएंगे,
ورکنگ میں صرف اس کی سیلری کے اوپر ٹیکس لگایا. سیلری کتنی تھی اس کی؟ 3.3 ملین. اور اس کا ریلیونٹ سلیب میں دیکھا 2.4 ملین. سلیب لگایا, ٹیکس کتنا بنا اس کا؟ 3,367,000 اپنے سے ٹیکس بن گیا. اس کا ٹیکس جس کے اوپر ہے؟ سیلری کے اوپر ہے. اس کا ہم نے لیا 25%. کیا آنسر آیا؟ 91,875. تو اس کو جا کے ہم کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے نا, یہاں پہ لیس کروا دیں گے, تو اس کو یہ نیٹ ٹیکس پے کرنا پڑے گا 398,125 پے کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں؟ فل ٹائم ٹیچر الاؤنس جو ہے وہ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. گاٹ اٹ؟ اس کے بعد ڈونیشنس کے لیے بھی ہم نے پڑھ لیا کہ ڈونیشنس کے کیا ہے کہ آپ کا ہوگا ایکچوئل اماؤنٹ آف ڈونیشن اور 30% آف ٹیکسیبل انکم. اس کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ ایوریج ریٹ لگا رہے ہوں گے. اب ڈونیشن کی کچھ کنڈیشن ہے کہ کیا ہر ڈونیشن کے اوپر کلیم ہو جائے گا؟ دا آنسر از نو. ان ڈونیشنس کے اوپر پہلی بات ہے جو چیک کی فارم میں کی جائیں گی, کیش ڈونیشن کے اوپر کبھی بھی آپ کو ریبیٹ نہیں ملے گا. اور ڈونیشن کس کو کرنی ہے؟ کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کو, کسی بھی یونیورسٹی کو جو پاکستانی گورنمنٹ سے اپرووڈ ہو یا رن ہو, کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل یا ریلیف فنڈ ہو گیا, یا کوئی بھی تمام ادارے جو 13 اسکیجول میں مینشن ہے, آپ انہیں ڈونیشن کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے اوپر ریبیٹ کلیم کر لیں گے. فارمولا ہوگا وہی A/B × C. جب سی میں دیکھیں گے تو ایکچوئل اماؤنٹ آف ڈونیشن اور 30% آف ٹیکسیبل انکم وچ ایور از لوور, اس کے اوپر ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ کلیم کر رہے ہوں گے. کیش ڈونیشن الاؤ نہیں ہوگی. آپ فار ایگزامپل شوکت خانہ میں ڈونیشن کرتے ہیں, آپ تھرو بینک کرتے ہیں, آپ کو ریبیٹ مل جائے گا. آپ جا کے شوکت خانے میں کیش دے آئیں گے, آپ کو ریبیٹ نہیں ملے گا. تو کیش میں ڈونیشن کے اوپر ریبیٹ آپ کو الاؤ نہیں ہوتا. اگر آپ ان کائنڈ ڈونیشن کر رہے ہیں, ایسٹس وغیرہ ڈونیٹ کر رہے ہیں, تو ایٹ اے ٹائم آف ڈونیشن جو ایسٹس کی ویلیو ہوگی اس کے اوپر کیا ملے گا؟ آپ کو ریبیٹ مل رہا ہوگا. اب ہم اگر انکم فرام بزنس کیلکولیٹ کر رہے ہیں, پیپر میں آیا ہے, تو اکاؤنٹنٹ کو ٹیکس رولز کا نہیں پتہ ہوتا. اگر بزنس نے کوئی زکوٰۃ پے کی ہے, اکاؤنٹنٹ نے وہ زکوٰۃ کو ایکسپنس کے طور کے اوپر شو کیا ہوتا ہے. اگر بزنس نے کوئی ڈونیشن کی ہے تو اکاؤنٹنٹ نے کیا کیا ہوتا ہے؟ ڈونیشن کو ایز این ایکسپنس کیا کیا ہوتا ہے؟ لیس کروایا ہوتا ہے. الاؤ نہیں ہوتا, ہم انہیں ایڈ بیک کریں گے. زکوٰۃ کا جو ٹریٹمنٹ ہے ہم وہی ٹریٹمنٹ لیں گے کہ کہاں سے لیس ہوگی؟ ڈیڈکٹیبل الاؤنس سے. اور ریبیٹ کہاں سے لیس ہوں گے؟ ہمارے ہمیشہ جیسے لیس ہو رہے ہوں گے. تو ڈونیشن کبھی بھی ایکسپینس نہیں ہو سکتی. اگر آپ ڈونیشن کریں گے, ایلیجیبل ہے, تو کیا ملے گا؟ ریبیٹ ملے گا. زکوٰۃ کبھی بھی ایکسپینس نہیں ہو سکتی. زکوٰۃ پے کی ہے, ایلیجیبل ہے, تو ہمیں ڈیڈکٹیبل الاؤنس مل رہا ہوگا. یہ چیز یاد رکھنی. پھر سیکنڈ ہے ہمارا کنٹریبیوشن ٹو این اپروف پینشن فنڈ. کسے ملے گا؟ وہ انڈیویجول جس کے پاس NTN نمبر ہے, ID کارڈ نمبر ہے, جس کی انکم سیلری یا بزنس سے آ رہی ہے, اور وہ اگر پینشن فنڈ میں کنٹریبیوشن کر رہا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ ریبیٹ. فارمولا کیا ہوگا؟ وہی A/B × C. سی میں ہم کیا لیں گے؟ ایکچوئل اماؤنٹ آف ڈونیشن اور 20% آف ٹیکسیبل انکم وچ ایور از لوور, اس پہ ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ کلیم کر رہے ہوں گے. اور تھرڈ ہے ہمارے پاس یہ سویٹ بیکرس والا سوال جو ہے آٹم 2023 کا, اس میں آیا بھی ہوا ہے. ٹیکس کریڈٹ آن پوائنٹ آف سیلس مشین, کہ کوئی بھی پرسن جس کو کہا تھا FBR سے اپنا کمپیوٹر انٹیگریٹ کرو, وہ لاتا ہے, انٹیگریٹ کرتا ہے, تو جتنے کہ اس نے POS مشین خریدی ہوتی ہے, ایکچوئل کاسٹ آف مشین, اور 1.5 لاکھ روپیہ پر مشین وچ ایور از لوور, اس پہ ہم کیا کریں گے؟ یہ ریبیٹ کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے. تو ان ریبیٹس کا یہی رول جو مینشن ہے, صرف اتنی ہی باتیں آپ کو ٹیکس کی فارم میں یاد رکھنی ہے. اس کے بعد ہمارا یہ ہے ٹیکس کریڈٹ آن پروفٹ فار بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس. سلیبس میں ہے, کتاب میں ہے, اپلیکیبلٹی اس کی نہیں ہے. ہم اس کو یہاں پہ لیکن سمجھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس مل رہے ہیں, یا پینشنر بینیفٹس اکاؤنٹ ہیں, یا شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹس کے اوپر کوئی پروفٹ مل رہا ہوتا ہے, تو ان کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس ریبیٹ مل رہا ہوتا ہے. اب کیسے؟ دیکھیں, جتنا بھی پروفٹ آن ڈیٹ ہے, چاہے آپ کو انٹرسٹ ان دا فارم آف لون مل رہا ہے, یا اگر آپ نے نیشنل سیونگ سینٹرس میں یا گورنمنٹ کے کسی بانڈس میں انویسٹمنٹ کی ہے, اس پہ اگر آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے, تو وہ ہمیشہ FTR کا پارٹ بنتا ہے. آپ کا 15% ٹیکس گورنمنٹ ڈیڈکٹ کر لیتی ہے. لیکن جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں, یا پینشنر بینیفٹس اکاؤنٹ ہیں, یا شہداء ویلفیئر اکاؤنٹ ہیں جو آپ نے گورنمنٹ سے مینٹین کی ہیں,
اگر ان سے آپ کو کوئی پروفٹ مل رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ آپ کا این ٹی آر کا پارٹ بنتا ہے، وہ ایف ٹی آر کا پارٹ نہیں بنتا. یہ پیپر میں آنے والی چیز ہے. اسپرنگ 2022 ایڈجسٹمنٹ کوشچن نمبر 2 کا پارٹ اے یا بی ہے، جس میں اس نے پوچھا ہوا ہے کہ بتائیں پروفٹ آن ڈیٹ ایگزمپٹ کیا ہوتا ہے. وہ بڑی پوری بک میں نا جا کے 1 لائن لکھی ہوئی ہے کہ پروفٹ آن ڈیٹ ایگزمپٹ کہاں ہوتا ہے. ہمارے چیپٹر نمبر 6 میں پروفٹ آن ڈیٹ میں پورا ٹیبل بنا کے دیا ہوا ہے کہ پروفٹ آن ڈیٹ ایگزمپٹ یہاں پہ ہوتا ہے. اب پوری بک میں یہ صرف 1 لائنر ایسی ہے جہاں پہ ہمیں بتاتا ہے کہ پروفٹ آن ڈیٹ ہمیں مل تو رہا ہے، وہ کس کا پارٹ بنے گا؟ ہمیشہ این ٹی آر کا، ارسپیکٹیو آف ٹائم لمٹ. آپ لوگوں نے پروفٹ آن ڈیٹ پڑھا ہوگا، وہاں پڑھ کے آئے ہوں گے کہ اگر جی 5 ملین سے کم کا پروفٹ آن ڈیٹ ہے تو سیپریٹ بلاک کا پارٹ بنے گا، اگر 5 ملین سے زیادہ کا پروفٹ آن ڈیٹ ہے تو این ٹی آر کا پارٹ بنے گا. پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. بٹ یہ وہ ہے کہ اگر آپ کو لاکھ روپے مل رہا ہے نا، کس کا پارٹ بنے گا؟ این ٹی آر کا پارٹ بن رہا ہوگا. کس کے اوپر؟ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس کے اوپر یا پینشنر بینیفٹس اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں. اب ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ چونکہ این ٹی آر کا پارٹ بنیں گے لیکن ان کے اوپر میکسیمم ٹیکس لگے گا وہ 5% تک ہی لگے گا. اگر ہم نے ان کے اوپر 5% سے ٹیکس زیادہ لگا دیا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو ریورس کرنا پڑے گا، وہ ہمیں ریبیٹ دینا پڑے گا. اب وہ کیسے دیں گے یہاں پہ دیکھتے ہیں. مسٹر ای ڈسکلوز دا فالوئنگ انکم ڈیورنگ ٹیکس ایئر 2018. انکم فرام بزنس جو ہے وہ 3.3 ملین ہے. پروفٹ آن بہبود سرٹیفکیٹ 1 ملین ہے. ہم نے اس کی ٹیکس لائبلٹی کیلکولیٹ کرنی ہے. اب چونکہ اس کو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس کا پروفٹ ملا ہے تو یہ کس کا پارٹ بنے گا؟ این ٹی آر کا پارٹ ہی بن رہا ہوگا. تو اس کی انکم فرام بزنس آ گیا 3.3 ملین، پروفٹ آن بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ آ گیا 1 ملین کا. تو کتنے اس کی بنی ٹوٹل انکم؟ 4.3 ملین کی. اگر آپ 3.3 ملین کو ڈیوائڈ کریں 4.3 ملین پہ کتنے آتا آنسر پرسنٹیج میں؟ کائنڈلی صحیح نکالیے گا. 33 ملین کو ڈیوائڈ کیا آپ نے 43 ملین پہ کتنا آتا ہے؟ 0.76% آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ سیلریڈ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے لگایا ہوا ریٹ نان سیلریڈ کا، تو ہم اس کو زیوم کرتے ہیں نان سیلریڈ ہی ہے. اب میں ریٹ چینج نہیں کر رہا یہاں پہ، کوئی خاص سیلری ہے نہیں. مائی بیڈ، دماغ گھما ہوا میرا آج صبح کا. تو اس میں سیلری کا ریٹ لگے گا نہیں، سوری مائی بیڈ. اس طرح ہوتا ہے انسان بلینک اکاؤنٹ پیپر میں بھی کہ اس میں سیلری تو ہے ہی نہیں، تو ہمیں سیلری کے ریٹس لگانے کی ضرورت ہے. ارے کاٹ دینا. تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے ریٹ لگایا 4.3 ملین کی انکم ہے، تو ٹیکس آیا لاسٹ لیفٹ فال کرتی ہے 4 ملین پہ کتنا آئے گا؟ 765,000. ایکسیڈنگ اماؤنٹ پہ کتنا آیا؟ 35%. کتنا آ گیا؟ 105. تو ٹیکس کتنا بنتا ہے؟ 8,70,000. اب یہ 8,70,000 ٹیکس ہے پوری انکم کے اوپر جو 4.3 ملین ہے. اب اس نے کہہ دیا ہے کہ کلیئرلی کہ جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر میکسیمم 5% تک ہی ٹیکس لگ سکتا ہے. ہمیں بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ سے جو انٹرسٹ ملا تھا وہ کتنا تھا؟ 1 ملین. آپ 1 ملین کے اوپر اگر 5% لگاتے ہیں تو ٹیکس کتنا بنے گا؟ 50,000. کتنا بنے گا؟ 50,000. اور اس 8,70,000 کو اگر آپ اپورشن کرتے ہیں تو وہ کتنا بن رہا ہے؟ 2,02,000. کیسے؟ اس کا فارمولا وہی ہے A ڈیوائڈ بائی B ملٹیپلائی بائی C. A ہے ٹیکس لائبلٹی دیٹ واز 870,000، B ہے ٹوٹل انکم دیٹ از 4.3 ملین. ملٹیپلائی کریں گے اس بہبود سرٹیفکیٹ کی انکم سے، تو اس 870 کو اگر ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں تو 2,02,000 کس کے اگینسٹ بن رہا ہے؟ بہبود سرٹیفکیٹ کے. میکسیمم کتنا لگنا چاہیے اس کے اوپر؟ 50,000. ہم نے کتنا لگا دیا ہے؟ 2,02,000. کتنا ایکسیس لگ گیا ہے؟ 152,326 کا. اس سے ہم لیس کروا دیں گے. نیٹ ٹیکس کتنا پے کرنا پڑے گا؟ 717,674 کا پے کرنا پڑے گا. یہ پیپر میں ایڈجسٹمنٹ آ سکتی ہے بیکاز پیپر میں ایک قدر سوال وہ وہاں سے پوچھتا ہے جا کے جہاں آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. میں ایز آف ناؤ آپ کے پاس 2009 سے لے کے 2024 تک کے پاس پیپر ہے. اسٹل ٹیکس میں اتنا مارجن ہے کہ وہ 100 نمبر کا پیپر سیٹ کر سکتا ہے جو پاسٹ پیپر میں کبھی بھی نہیں پوچھا گیا ہوگا.
ایک رول بھی ٹیسٹ نہیں ہوگا، اتنا مارجن ٹیکس میں موجود ہے ابھی بھی، جیسے یہ والا رول آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں، اس کا ریبیٹ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ از دیٹ کلیئر؟ تو ٹیکس میں بہت روم ہے ابھی چیزوں کا، ابھی کیونکہ پروفٹ آن ڈیٹ وہ پاس پیپر میں پوچھ رہا ہے، اسپرنگ بائس نے پوچھا ہے تو یہ چیز پوچھ سکتا ہے کہ یہ واحد پروفٹ آن ڈیٹ ہے، بیکاز ہے تو یہ انٹرسٹ ہی آپ کو سیونگ سرٹیفکیٹ سے مل رہا ہے، بٹ اس پہ ہمیں کیا مل رہا ہے، ریبیٹ مل رہا ہے جو ہم ٹیکس لائبلٹی سے لیس کروا رہے ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ایگزامپلس دیکھتے ہیں ایک آدھی اور۔ مسٹر اختر ڈسکلوز دا فالوئنگ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر ریلیونٹ ٹو ٹیکس ایئر 2018۔ ٹیکسیبل سیلری کتنی ہے اس کی؟ 4 ملین کی، فرام اے نان پروفٹ آرگنائزیشن ایز اے فل ٹائم ٹیچر۔ اب یہ کس کے لیے ایلیجیبل ہے؟ فل ٹائم ٹیچر الاؤنس کے لیے۔ یہ میں آپ کو اس لیے ایگزامپل کروا رہا ہوں بیکاز اس اٹیمپٹ میں فل ٹائم ٹیچر الاؤنس کے ٹیسٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ ملٹیپل ہیڈز آف انکم ہوں گے تو ہم ملٹیپل ہیڈز آف انکم ہی دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے ٹیکسیبل ادر سورس انکم کتنی ہے؟ 1.02 ملین ہے، اس کو چیک ریسیو ہوا انڈر انہیریٹنس 8.2 ملین کا، زکوٰۃ اس نے پے کی ہے 148 کی، ڈونیشن اس نے کی ہے چیریٹیبل آرگنائزیشنس کو تھرو بینکنگ چینل 1.5 ملین کی۔ ہم نے ٹیکس لائبلٹی کیلکولیٹ، اب اس میں ریبیٹس بھی ہیں، اس میں ڈیڈکٹیبل الاؤنس بھی ہے ہمارے پاس۔ تو دیکھتے ہیں، مسٹر اختر سیلری اس کی 4 ملین ہے، جو اس کو ادر سورس کی اس کی انکم جو ہے 1.02 ملین ہے۔ انہیریٹنس سے جو اماؤنٹ ملتی ہے ایگزامپٹ ہوتی ہے، ابھی ہم نے کل بھی بات کی تھی، تو وہ ایگزامپٹ ہوتی ہے۔ اس کی ٹوٹل انکم کتنی آ گئی؟ 5.02 ملین۔ پھر اس نے زکوٰۃ پے کی ہے، اگر کچھ نے لکھا تو ہم ازیوم کرتے ہیں انڈر زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننسی پے ہوئی ہے 148 کی، وہ لیس کروئی تو میرے پاس ٹیکسیبل انکم آ گئی، دیٹ از 487200۔ اب سیلری کو ڈیوائڈ کریں، بتائیں 75% ہے یا اس سے کم ہے آنسر؟ 4 ملین کو ڈیوائڈ کریں گے 4872 سے، بتائیں کیا آنسر آتا ہے؟ 82%۔ تو کون بنے گا؟ سیلریڈ۔ تو میں نے کون سا ریٹ لگایا ہوا ہے؟ سیلریڈ کا۔ آئی کانٹ بی رونگ، تو کیا لگا ہوا ہے؟ سیلریڈ کیس پہ۔ تو ریلیونٹ سلیب میں گئے، سلیب میں ڈھونڈا، سلیب ریٹ لگا 435 فکس آ رہا ہے، اور جو 3.6 ملین سے ابو جو آ رہا ہے ٹیکس وہ لگا کے اس کا ٹوٹل ٹیکس آ گیا، دیٹ از 784,800 ٹیکس بنتا ہے۔ اب چونکہ یہ فل ٹائم ٹیچر الاؤنس ہے تو ہم کیا کیلکولیٹ کریں گے؟ فل ٹائم ٹیچر الاؤنس، وہ صرف کس کے اوپر آئے گا؟ سیلری کے اوپر۔ تو نیچے آئے ہم، ورکنگ بنائی، سیلری نکالی 4 ملین ہے، ریلیونٹ ریٹ لگایا، ٹیکس آ گیا 545,000، اس کا لیا 25%، کیا آنسر بنا؟ 136,250، اور اس کو جا کے ہم نے 136,250 کو یہاں پہ لیس کروا دیا، کتنا آ گیا؟ 648,550 آ گیا، ڈن ہو گیا۔ پھر اس میں سے ہم لیس کروائیں گے ڈونیشن کے اوپر ریبیٹ۔ فارمولا کیا ہوگا؟ ایکچوئل اماؤنٹ آف ڈونیشن اور 30% آف ٹیکسیبل انکم وچ ایور از لوور۔ اب اس نے یہاں پہ ڈونیشن کی ہے 15 لاکھ کی، ہم نے دیکھا جی ایکچوئل 15 لاکھ کی ہے، 30% آف ٹیکسیبل انکم لی، مطلب 4872,000 کا 30% لیا، کیا آنسر آیا؟ 1461600۔ تو اس میں لوور ہے، اس پہ ہم کیا کریں گے؟ ریبیٹ لگا دیں گے۔ فارمولا ہے اے ڈیوائڈ بائی بی ملٹیپلائی بائی سی۔ ذرا بورڈ پہ وہ دیکھیں لکھا ہوا ہے فل ٹائم ٹیچر الاؤنس اگر کلیم ہوتا ہے پھر ڈونیشن لیس کروائیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹیکس لائبلٹی آفٹر فل ٹائم ٹیچر الاؤنس۔ تو ہم نے وہی ٹیکس لائبلٹی لی ہے، ڈیوائڈ کیا 648,550 کو 4872,000 پہ، ملٹیپلائی کیا 1461600 سے، تو ریبیٹ آ گیا 194,565 کو لیس کیا تو نیٹ ٹیکس پیبل کتنا آ جائے گا؟ 453,985۔ یہ وہ نیٹ ٹیکس ہے جو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ پے کرنا پڑے گا۔ ڈن۔ ایک اور سوال دیکھ لیں۔ مسٹر زی ریزیڈنٹ پرسن فار ٹیکس پرپز ریکویسٹڈ یو ٹو کیلکولیٹ ہز ٹیکس لائبلٹی فرام دا فالوئنگ انفارمیشن۔ ٹیکسیبل سیلری ہے اس کے 16 ملین کی ایز اے فل ٹائم ٹیچر فرام این اپرووڈ نان پروفٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن۔ ٹیکسیبل ادر سورس انکم اس کی 2 ملین کی ہے۔ ٹیکسیبل بزنس انکم فرام اے فارن کنٹری 1.5 ملین کی ہے، ویئر مسٹر زی پیڈ انکم ٹیکس آف ₹2 lakh اینڈ دیر از نو ٹیکس ٹریٹی بٹوین دیٹ کنٹری، کہ ٹیکسز ہمارے معاف کوئی بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ ڈیڈکٹ ہوئی ہے 70,000 روپے کی، زکوٰۃ اس نے 230 کی پے کی ہے اپنے ریلیٹیوس کو بھی، ڈونیشن اس نے پے کی ہے 1,10,000 کی ٹو پرائیویٹ اپروو چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ان کیش فار وچ ہی ہیز اے پراپر ریسیٹ۔ ہی ڈونیٹڈ ہز ہاؤس ہولڈ فرنیچر ٹو اے گورنمنٹ ہاسپٹل، فیئر مارکیٹ ویلیو کتنے کی ہے؟ 105,000 کی ہے۔ ملٹیپل ڈونیشنز ہیں، ملٹیپل زکوٰۃ ہیں،
فورن ٹیکس کریڈٹ بھی ہے, فل ٹائم ٹیچر الاؤنس بھی ہے. تو یو کین سی دیٹ اس میں صرف ایک چیز میں نے نہیں پوچھی, دیٹ از کنٹریبیوشن ٹو اپروو پینشن فنڈ. اس کے علاوہ تقریباً سارے ریبیٹس اور ہر چیز اس میں ہم نے ٹیسٹ کر لی ہے. تو اگر آپ اس کو سالو کرتے ہیں تو دیکھیں جی اس کی سیلری کتنی ہے 16 ملین کی, یہاں اس کے پاس آگے سیلری کتنی 16 ملین کی. اس کی انکم فرام ادر سورس 2 ملین کی ہے, وہ بھی ہم نے بیچ میں ایڈ کر دی. اس کی فورن انکم 1.5 ملین کی ہے, وہ بھی ہم نے ایڈ کر دی. تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی ٹوٹل انکم, وہ کتنی بنے گی 19.5 ملین. اب اس نے زکوٰۃ پے کی ہے جو ایٹ سورس ہے, یہ انڈر زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس ہوتی ہے 70,000 روپے کی, یہ تو لیس ہو جائے گی, یہ ہمیں الاؤ ہے. اس سے زکوٰۃ پے کی ہے 2,30,000 کی اپنے رشتہ داروں کو, وہ الاؤ نہیں ہوگی. تو ہم کیا کریں گے 70,000 کی زکوٰۃ لیس کروائی. اب ٹیکسیبل انکم آ گئی دیٹ از 19,430,000 اس کی ٹیکسیبل انکم آ گئی. ڈن ہو گیا. اب ہم اس کی کیا کریں گے, ٹیکس لائبلٹی جو ہے وہ کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے. تو نکال لیں, سیلری 16 ملین ہے, ٹیکس انکم 19 ملین ہے, تو آنسر 75% سے ابو ہی ہوگا. تو کون سا ہوگا, سیلریڈ کیس ہوگا. ریلیونٹ سلیب لگایا, ہمارے پاس ٹیکس آ گیا 5795,500, یہ میرے پاس ٹیکس جو ہے وہ آ گیا. اب چونکہ فل ٹائم ٹیچر ہے ہم اس سے کیلکولیٹ کریں گے فل ٹائم ٹیچر الاؤنس. سیلری کتنی تھی 16 ملین, ریلیونٹ سلیب لگایا, ٹیکس نکالا تو آ گیا 4595,000. اس کا 25% لیا دیٹ از 1148,750, اور وہ جا کے ہم نے لیس کروا دیا. وہ لیس کروانے کے بعد آنسر آیا دیٹ از 4646,750, یہ آ گیا. پھر چونکہ اس نے فورن انکم بھی ڈکلیئر کی ہے, اس کے اوپر ہم اس کا کیا کریں گے, ریبیٹ لیں گے. اب اس سے فورن کنٹری میں ٹیکس پے کیا ہے 2 لاکھ روپیہ, اور ایوریج ٹیکس لیں گے 4646,750, ڈیوائڈ کریں گے 19,430,000 سے, ملٹیپلائی کریں گے ہم اس کو 15 لاکھ, بیکاز اس کی انکم کتنی تھی 15 لاکھ تھی, تو ریبیٹ آ جائے گا دیٹ از 358,750. لوور 2 لاکھ ہی تھا, تو 2 لاکھ ہی ہم لیس کروا دیں گے, میرے پاس آنسر آ جائے گا 446,750. اس کے بعد ہے میرے پاس ڈونیشن. ڈونیشن اس نے کتنی پے کی ہے 110 کی پرائیویٹ ہاسپٹل کو, بٹ کیش میں کی ہے, اس کے اوپر ریبیٹ نہیں ملے گا. جو گورنمنٹ ہاسپٹل کو پے کی ہے اس کے اوپر ریبیٹ ملے گا. اب فارمولا ہے 30% آف ٹیکسیبل انکم اور ایکچوئل اماؤنٹ آف ڈونیشن. اب 19 ملین کا 30% لیں تو غالباً یہ بنے گا آپ کا مور دین 4 ملین کے قریب بن رہا ہوگا. اور اس نے کتنی ڈونیشن کی ہے 1050 کی, تو ہم نے ریبیٹ لگا لیا 446,750, ڈیوائڈ کیا 19,430 سے, ملٹیپلائی کیا 1050 سے, تو میرے پاس آنسر آ گیا 240,303, لیس کروایا تو 4206,447, دیٹ از مائی ٹیکس پیبل. تو یہ ایک فل کمپریہنسو ایگزامپل ہے جس میں ملٹیپل ریبیٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو فل ٹائم ٹیچر الاؤنس بھی ڈسکس ہو گیا, فورن ٹیکس کریڈٹ بھی ڈسکس ہو گیا, اور ریبیٹ اور ڈونیشن جو ہے وہ بھی ہمارا کیا ہو گیا, اس پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. ڈن. یہاں پہ ہماری ریبیٹس کی ساری کہانی ختم ہوتی ہے. اتنے ہی ریبیٹس ہیں, اور ان کو اچھی طرح کر لیجئے گا تاکہ آپ کا پیپر میں کوئی کسی قسم کی پرابلم نہ آئے آپ کو. ڈن. اور اگر آپ واقعی ہی اپنا نیومیریکلس کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اور مارکس سیکیور کرنا چاہتے ہیں, آٹم 2017 مسٹر تقی احمد 110% لازمی کرنا ہے وداؤٹ سلوشن دیکھے ہوئے. یہ واجب ہے آپ کے اوپر, یہ سوال لازمی کرنا ہے. پھر سیکنڈ کویسچن ہے مسٹر چینگ والا, ٹھیک ہے, تقی احمد آٹم 2017. یہ مجھے بک دکھائیے گا ایک منٹ. ایک کویسچن ہوگا آپ کا آٹم 2017 کا مسٹر چینگ والا, یا مسٹر تقی احمد والا, یہ لازمی کرنا ہے آپ نے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور پورا سوال کرنا ہے اینڈ تک. ایک سوال ہوگا آپ کا مسٹر بدر والا آٹم 2016 کا, ان کو لکھ لیں, نوٹ ڈاؤن کر لیں. ایک کویسچن ہوگا مسٹر بدر والا آٹم 2016 کا, اس کی ایڈجسٹمنٹ نمبر 4 ہوگی امپلائی شیئر اسکیم کی. ون آف دا موسٹ ڈیٹیل ایڈجسٹمنٹ ہے پاسٹ پیپر کی, سب سے اچھی ایڈجسٹمنٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں جو آئی ہے, یہ لازمی کرنی ہے آپ نے. پھر کویسچن نمبر 18 ہے, آٹم 2019 کا کویسچن ہے,
یہ پورا کرنا ہے آپ نے. آٹم 20 تو لازمی کیجیے گا بیکاز ابھی ہم نے فل ٹائم ٹیچر الاؤنس پڑھا ہے اور وہ آٹم 20 کے سوال میں ہی ہے صغیر والے میں. ایک سوال ہے آٹم 2022 کا مسٹر ناصر والا, اس کی ادر سورس کی ایڈجسٹمنٹ دیکھیے گا جو ادر انفارمیشنز میں آتی ہے. کویشچن ہوگا آٹم 22 کا, ادر سورس کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی ادر انفارمیشن میں, یہ آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے. پھر اسپرنگ 2022 ہے بیکاز میں آپ کو وہ ایڈجسٹمنٹ بتا رہا ہوں جو یونیک ہے, باقی ساری کامن میڈیکل الاؤنس رینٹ وغیرہ کامن ہے. اسپرنگ 2022 کی بھی ادر انفارمیشن میں ایڈجسٹمنٹ 1 2 3 لازمی کیجیے گا. اور مارچ 23 کا سوال ہے مسٹر چینگ والا, یہ پورا کرنا ہے آپ نے. صرف اتنے ہی کویشچنس کر لیں, باقی آپ کو ان کے علاوہ کوئی نیومیریکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا نمبر آف کویشچن سے فائدہ نہیں ہوتا. یہ اپنی ایک ہیبٹ آپ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ نمبر آف کویشچنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیپر پاس کر لیں گے. 4 سے 5 سوال بھی کیے ہوں, کوالٹی کویشچنس کیے ہوں, پیپر پاس ہو جاتے ہیں. اور سب سے بہتر ہے کہ اسپرنگ 22 سے آنورڈ تو ہر پیپر آپ کا ہونا چاہیے. بٹ یہ جو کویشچن اور ایڈجسٹمنٹ ہائی لائٹس کر دی ہیں ان کو لازمی کر کے آئیں. میں آپ سے ان کی ریکارڈنگس اویلیبل ابھی کر دوں گا, انہیں دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کا یہ کلیئر ہو جائے. کل ہم اسپیسیفکلی بزنس سٹارٹ کریں گے اور 1:15 تک ہم کلاس شروع کر دیں گے.